بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، قرآن پاک میں سورۃ فرقان اور سورۃ قاف میں اصحاب رس کے متعلق بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان کی نافرمانی اور نبی علیہ السلام کو قتل کرنے پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ عربی زبان میں رس کے معنی کنویں کے ہیں۔ عرب کی روایات میں الرس کے نام سے دو مقام معروف ہیں، ایک نجد میں اور دوسرا شمالی حجاز میں۔ ان میں نجد کا الرس زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ اصحاب الرس ان دونوں جگہ میں سے کس جگہ کے رہنے والے تھے۔ اس قوم کی مالیت ایک کنواں تھا جس پر ان کا پورا شہر اور ان کے مویشی سیراب ہوتے تھے۔ اس کنویں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی برکات بھی تھیں اور بہت سے لوگ اس کنویں کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے۔ اس کنویں پہ سنگ رقم کے نام سے بڑے بڑے برتن بھی رکھے جاتے تھے جو حوضوں کے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ لوگ ان میں سے پانی بھر بھر کر اپنے گھروں کو لے جاتے۔ ان کے پاس اس کنویں کے علاوہ پانی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہ تھا۔ اس قوم پر البس نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت ہی نیک اور عادل انسان تھا۔ اس بادشاہ نے کافی طویل عمر پائی۔ جب یہ بادشاہ مر گیا تو ان لوگوں نے اس کی لاش پر ایک خاص قسم کا روغن ملا دیا تاکہ لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کی قوم کا کوئی بڑا آدمی مر جاتا تو اس کی لاش پر ایک خاص قسم کا روغن ملا دیا جاتا تاکہ اس کی لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد ان کی سلطنت میں فساد برپا ہوا، جس سے یہ لوگ بہت غمزدہ ہوئے اور بہت سے لوگ رونے لگے۔ پس شیطان کو اس قوم کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا اور شیطان بادشاہ کے مردہ جسم میں گھس کر کہنے لگا کہ میں مرا نہیں ہوں اور نہ کبھی مروں گا۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے درمیان اس لیے غائب ہوا ہوں تاکہ تمہیں دیکھ سکوں کہ میری غیر موجودگی میں کیا اعمال کرتے ہو۔ لوگ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور قوم کے ممتاز لوگوں نے حکم دیا کہ بادشاہ اور اس کے قوم کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے تاکہ بادشاہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا رہے۔ قوم کے معزز لوگوں نے بادشاہ کا مردہ جسم پردے کے پیچھے رکھ دیا اور اس کے پیچھے سے آواز آنے لگی کہ نہ میں کھاتا ہوں اور نہ پیتا ہوں اور نہ ہی مجھے کبھی موت آئے گی اور میں ہی تمہارا مالک ہوں۔ یہ آواز شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں گھسا ہوا تھا اور بادشاہ کے لہجے میں قوم سے کلام کرتا تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے شیطان کی تصدیق کی اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس پر شک کا اظہار کیا۔ جب کوئی مومن بندہ قوم کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ شیطان کی کارستانی ہے، لہٰذا تم اس کی تصدیق نہ کرو، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس قوم میں کفر اور بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اس قوم کی نافرمانی جب اپنے عروج پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ ان کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ بادشاہ مر چکا ہے، اس میں کوئی روح نہیں، شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اس مردہ بادشاہ کو اللہ کا شریک بناؤ۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام اس قوم کے لوگوں کو واضح اور نصیحت کرتے رہے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ ایک دن انہوں نے کنواں کھودا اور اس میں اللہ کے نبی کو پھینک کر شہید کر دیا۔ اس قوم نے سرکشی اور نافرمانی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اس طرح نازل ہوا
کہ رات کو جب اس قوم کے تمام لوگ کھا پی کر آرام سے سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو جو ان کے پانی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تھا اس کو خشک کر دیا۔ یہ لوگ جب صبح کو بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ کنواں تو خشک ہو چکا ہے۔ اس طرح اس قوم کے تمام مرد عورتیں بچے اور ان کے جانور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی بستی درندوں کا مسکن بن گئی۔ بستی کے تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رس کا تذکرہ فرما کر لوگوں کو اپنے رسول کی نافرمانی سے ڈرایا ہے اور ان کو غیرت بھی دلائی ہے۔ ماضی میں جب بھی لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی اور بے ادبی کی اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلایا، ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ آج بھی انسانوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ایسے بے شمار واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جیسے سونامی، سیلاب، زلزلہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے اور ان کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں میں بھائی چارہ، محبت، اتفاق اور احسان پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔